السلام علیکم دوستو، اندھیری رات کا 5واں حصہ حاضر خدمت ہے۔ یہ اس سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ میں جبران کے اسرار پہ اس کے گاؤں جا رہا تھا۔ اس کا گاؤں پاک پتن سے ذرا آگے واقع ہے۔ گاڑی سروس کے لیے دی ہوئی تھی، لہٰذا میں بائک پہ جا رہا تھا۔ آسمان تلے بادل ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے تھے۔ سردی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میری بائک تیزی سے رواں تھی۔ سرد ہوائیں جیکٹ کے اندر سے ہو کر جسم میں چبھتی ہوئی اور ہڈیوں کو جماتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سڑک کے اطراف سرسوں کی فصل اور دیگر فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ پھر آگے جا کر ایک ویرانہ آ گیا، یہاں زمین بنجر پڑی تھی۔ اچانک بائک کو ایک جھٹکا سا لگا اور چند گز پختہ سڑک پہ گھسٹتی گئی، پھر رک گئی۔ میں نے نیچے اتر کے جائزہ لیا۔ او شٹ، یہ کہہ کے رہ گیا۔ ایک نوکیلا کنکر چبھنے سے اگلا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ قریب کوئی اور ورک شاپ بھی نہ تھی۔ میں نے بائک سڑک سے ہٹا کر ایک درخت تلے کھڑی کی اور ہاتھ رگڑتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ بادلوں کے سرمئی مرغلرے آسمان پہ رقص تھے۔ سڑک کے دونوں جانب زمین بنجر پڑی تھی، کہیں کہیں کوئی درخت تھا یا جھاڑی۔ دور تک جاتی سڑک ویران تھی۔ یہ سڑک ویسے بھی اتنی استعمال نہ ہوتی تھی، سو اس کا ویران ہونا غیر معمولی نہ تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم چلا جا رہا تھا جب ٹپ سے کوئی چیز میری پیشانی پہ گری اور پھسلتے ہوئے ناک سے نیچے گر گئی۔ میں نے سر اٹھایا اور مزید کئی بوندیں ٹپ ٹپ میرے چہرے پہ گری۔ میں نے ارد گرد متلہج نظروں سے دیکھا۔ کچھ دور جنگلی کیکر کا ایک گھنا درخت تھا۔ میں نے اپنی رفتار بڑھا لی اور تقریباً دوڑتا ہوا درخت تک پہنچ گیا۔ پھر بھی میرے بال اور جیکٹ کسی حد تک بھیگ ہی گئی تھی۔ میں نے جیکٹ جھاڑی اور گلے میں لپٹا مفلر گلے سے اتار کے اس کے کونے سے بال خشک کیے اور پھر مفلر گلے میں یوں لپیٹ لیا کہ اس کا گیلا کونا پشت پر جا گرا۔ بارش میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ میں نے سیل نکال کے جبران سے رابطہ کرنا چاہا۔ میرا ارادہ اسے صورتحال بتا کے مطل دینے کا تھا، مگر سگنل نہ ہونے کی باعث میں نے سیل واپس جیکٹ میں ڈال لیا۔ فضا پہ بارش کا دھندلا سا غبار پھیلا ہوا تھا۔ بوندیں ایک ردھم کی عالم میں گرتی جا رہی تھیں۔ اندازہ ہوا کہ بارش کے رکنے کا ابھی کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں نے ریلیکس انداز میں درخت سے ٹیک لگا لی اور ایک سحر کے عالم میں برستی بارش کو دیکھنے لگا۔ 400 سرمئی سا دھندلا غبار پھیلا ہوا تھا۔ ٹپ 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 کی آوازیں ایک دوسرے میں مدھم ہو رہی تھیں اور ہوا بارش کی دیواروں کو کاٹتی ہوئی گزرتی تو بھنور جیسے مرغولا سا بن جاتا تھا۔ آہ، کتنا دلکش تھا وہ سب خوبصورت موسم۔ ایسے ہی تو موڈ یہ خوشگوار اثر ڈالنے کے لیے تھا۔ میری سوچوں کے تسلسل کو ایک عجیب سی آواز نے توڑا۔ بے حد عجیب آواز تھی وہ، کسی چیل کی کرخ چیخ اور سانپ کی پھنکار کا ملا جلا تاثر تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کسی ذی روح کا نشان نہ تھا، نہ ذی نفس کا۔ پھر وہ آواز کدھر سے آئی تھی؟ یک لخت وہ آواز پھر ابھری اور اس کے ساتھ ہی کوئی شے دھپ سے عین میرے سامنے زمین پہ نیچے گرتے ہی وہ اسپرنگ کی طرح اچھل کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک مضبوط جسامت کا شخص تھا، بلیک ٹو پیس میں ہونے کے باوجود وہ بالکل ریلیکس تھا، گویا اسے سردی وغیرہ کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے چہرے پہ سیاہ نقاب چڑھا رکھا تھا اور حیرت انگیز طور پر اس کے کپڑے بالکل خشک تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سرد سا تاثر تھا۔ میں زیادہ دیر اسے نہ دیکھ پایا اور رخ پھیر لیا۔ نہیں، تمہیں بارش بہت پسند ہے نا؟ اس کے لہجے میں وہی سانپ کی پھنکار اور چیل کی چیخ کا ملا جلا تاثر تھا۔ میں بارش کو چڑھتی ہوا کے سبب بنتا ہوا پانی کے بھنور نما مرغولے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ مجھے بھی بہت پسند تھی مگر اب زہر لگتی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیوں؟ یہ بارش ہی ہے جس نے مجھے برباد کیا ہے۔ بارش بھلا کس کو برباد کر سکتی ہے؟ تم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مجھے بارش ہی نے برباد کیا ہے۔ وہ اپنی بات پہ زور دے کے بولا۔ میں نے محض اسے دیکھنے پہ اکتفا کیا۔ سرد ہوا کے جھونکے بارش کی بوچھاڑ کو اپنے ہمراہ لائے تھے۔ تیز ہوا سے اس کا نقاب پھڑپڑایا اور میں بری طرح سردی سے لرز اٹھا۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ سے ایک جھٹکے سے نقاب کھینچ کے اتار دیا
مجھے حیرت و خوف کا ایک جھٹکا لگا۔ اس کا چہرہ ناک کی نوک کے نیچے سے غائب تھا، ناک سے لے کے سر کے پچھلے حصے تک سیدھا سپاٹ زخم تھا، ہونٹوں سے لے کے گردن غائب تھی، اس کی کٹی ہوئی آدھی کھوپڑی ہوا میں معلق تھی۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے بے ساختہ درخت کا سہارا لیا تھا۔ بادل ایک دم زور سے دھاڑ اٹھے، بجلی اپنے نادیدہ ہدف کی طرف لپک کر آئی اور غالباً اسے اپنے ہمراہ فوراً ہی واپس لے گئی۔ بادلوں کی گرج چمک کی، بجلی کی چمک کی چمکیلی لیک، بارش کی آواز اور ہوا کی شائیں شائیں کے باوجود ماحول پہ بھیانک خاموشی طاری تھی۔ سناٹا حاوی تھا، سکوت کا راج تھا، گہری اور دل ہلا دینے والی خاموشی، گھبراہٹ، سناٹا، پاگل سا کر کے رکھ دینے والا سکوت۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا، مستحکم قدموں سے چلتا ہوا اوجھل ہو گیا۔ مجھے پہ ابھی بھی سکتہ طاری تھا، میں ابھی بھی سناٹوں کی زرد میں تھا۔ میں اوکاڑا میں ایک جاننے والے کے جنازے کے ساتھ آیا تھا اور اس کی موت پراسرار طور پہ واقع ہوئی تھی۔ اس کے اپنے ہی ہاتھ گردن پہ جمے ہوئے تھے، گویا اس نے خود ہی اپنا گلا دبایا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھلا اسے دفن کر کے لوگ واپس ہوئے تو میں بازار میں گھس گیا۔ اگلے روز شہرام کی سالگرہ تھی۔ اس کے لیے ایک نفیس سی شرٹ اور پرفیوم پیک کروا کے میں نے کسی لائبریری کا پوچھا۔ عاصم لائبریری سے تازہ شمارہ اور چند ناول لے کر میں واپس مڑا ہی تھا کہ ایک نادیدہ تھپڑ میں میرا مزاج پوچھ گیا۔ میں لڑکھڑا کے لائبریری کے باہر لٹکے ڈائجسٹ اور میگزینز پہ گرا۔ میں خود تو رسیوں کی وجہ سے سنبھل گیا، مگر کئی ڈائجسٹ زمین بوس ہو گئے۔ آر یو اوکے سر؟ لائبریرین نے مجھے سہارا دیا۔ میں محض اسباب میں سر ہلا سکا، اور جب وہ خوش شکل لڑکا نیچے گرے میگزین وغیرہ پھر سے ڈوریوں میں پھنسا رہا تھا، تب عین اسی پل اس کے عقب میں مجھے وشال دکھائی دیا۔ اس کے ہونٹوں پہ زہریلی مسکراہٹ ناچ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے سنہرے رنگ کی روشنی نکل رہی تھی جو میری آنکھوں کے ذریعے سیدھی دماغ میں گھس گئی۔ وہ آگے بڑھا تو میں سب چھوڑ چھاڑ کے اس کے پیچھے ہو لیا۔ سر، اپنے ناول تو لیتے جائیں۔ لائبریرین کی پکار پہ میں نے گھور کے دیکھا اور وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر کہاں کی لائبریری اور کہاں کے ناولز! میں کسی زومبی کے معمول کی طرح اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ارد گرد کی ہر چیز گویا پس منظر میں چلی گئی تھی، میں بس وشال کو دیکھ رہا تھا۔ آہ، کتنا اچھا تھا وہ! اس کے لیے میرا دل گہری عقیدت سے بھر چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زندگی اس کے قدموں ہی میں بتا دوں۔ خدا جانے کتنا وقت گزر گیا، اچانک مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ میرے ذہن میں ایک دم جھنجھنایا تو اندر کچھ لڑکھڑا گیا۔ کوئی طلسم تھا جو ایک دم ٹوٹا، کوئی سحر تھا جو چشم زن میں ریزہ ریزہ ہوا۔ مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ میں عجیب سی جگہ پہ تھا، اونچے اونچے گھر تھے اور میں ایک گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھتا دروازہ ایک دم کھلا اور مجھے جھٹکے سے اندر کھینچ لیا گیا۔ دست حیرت نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا۔ گھر کے اندر قبرستان تھا۔ ہاں، بلا شبہ وہ قبرستان ہی تھا۔ پرانی شکستہ قبریں نشان عبرت تھیں۔ قبروں میں جا بجا جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ایک جگہ ایک تازہ قبر کھدی تھی۔ اسی جگہ کچھ نادیدہ لوگوں نے مجھے جکڑا اور میری شدید مذمت کے باوجود مجھے اس کے قریب دھکیل دیا۔ دہشت کے مارے میں حلق پھاڑ کے چلانے لگا، مگر وہاں کون تھا جو میری فریاد سنتا؟ کون تھا جو میری مدد کرتا؟ کوئی نہیں، کوئی بھی تو نہیں تھا۔ نادیدہ لوگ اب مٹی اٹھا اٹھا کے مجھ پہ پھینک رہے تھے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ چلاتے چلاتے حلق میں خراشیں پڑ گئی تھیں، سانس سینے میں اٹکنے لگا تھا، جسم کا تمام خون خشک ہو رہا تھا، مٹی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ہسٹیرائی انداز میں اللہ اللہ چلا رہا تھا۔ آپ جب بھی کسی مشکل میں ہوں، ذہن و دماغ کی کسی عملی کوشش کے بغیر ہی آپ کے لاشعور سے بے اختیار اللہ کا نام نکلتا ہے۔ میری یہ پکار بھی لاشعوری تھی۔ کوئی میری مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی پکار سننے والا نہیں تھا، لیکن نہیں، کوئی تھا جس نے میری پکار سن لی تھی، کوئی تھا جس نے میری فریاد کے جواب میں لبیک کہا تھا۔ وہ جو کہتا ہے کہ میری طرف ایک قدم بڑھاؤ تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ میری درد میں ڈوبی
پکار سن کر بھی میری مدد نہ کرتا، ایک ہی جھونکا مجھ پر سے ساری مٹی اڑا کے لے گیا۔ خوف میں ڈوبی کچھ چیخیں میری سماعتوں سے ٹکرائی تھیں۔ اسی پل ایک تیز مگر دل فریب خوشبو جو بے حد نوکیلی تھی میرے نتنوں کے راستے دماغ تک پہنچ گئی اور سر میں چکرانے لگی۔ میرے حواس جاتے رہے اور جب مجھے کچھ سمجھنے کے قابل ہوا تو میں اپنے گھر کے لان میں پھولوں کے پاس تھا۔ کب تیری بے رخی کی شکایت تم سے کی میں نے، کب اپنے درد دل کی وضاحت تم سے کی میں نے۔ 24 نومبر 2011 کی وہ صبح بھی طلوع ہو گئی۔ میں نے رمشال سے ملنے کا سوچا مگر اسی رات تو ظاہر ہے وہ میرے ساتھ کچھ ہونا لازمی تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس سے کچھ نہ کچھ کی لپیٹ میں وہ آئے۔ یہ رہا آپ کا پسندیدہ ناشتہ۔ دینو بابا نے بھاپ اڑاتی ٹرے میرے سامنے رکھی۔ میں نے بے دلی سے ناشتہ کیا اور ٹرے کھسکا کے اٹھ گیا۔ رگوں میں حسب معمول سوئیاں چبھ رہی تھیں، خون میں بے چینی تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگی۔ دل کو بے قراری نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا اور اس کی گرفت لمحہ بہ لمحہ سخت سے سخت ترین ہوتی جا رہی تھی۔ وحشت کسی زہریلی ناگن کی طرح بار بار ذہن میں ڈنگ مارنے لگی۔ جب گھر میں رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا تو میں باہر نکل گیا۔ میں گزشتہ 24 نومبر کو سوچتا باہات ٹراؤزر کی جیبوں میں پھنسائے مسلسل چل رہا تھا۔ زمین پہ تہہ در تہہ خاموشی بچھی تھی، فولاد کی مضبوط ناقابل شگفت چادر کی طرح، لیکن ہر مضبوطی ہمیشہ تو ٹوٹتی نہیں رہتی۔ ہر ناقابل شگاف شے میں کبھی نہ کبھی شکاف پڑ جاتا ہے۔ میری ناقابل تسخیر چیز کبھی نہ کبھی تسخیر ہو کے رہتی ہے۔ ہر چٹان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو اسے بھربھری ریت میں بنا دیتا ہے۔ خاموشی کی اس فولادی چادر تلے بھی سرسراہٹ سرسرا رہی تھی اور اس چادر کو اپنے دانتوں سے کاٹ رہی تھی، جیسے کوئی بچھو ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے اس کے پیٹ کو کاٹتا ہے۔ میں خاموشی سے چلتا چپ آگے بڑھ رہا تھا۔ یک بارگی خاموشی کی فولادی چادر میں شگاف پڑا، بالکل اچانک اور بالکل خاموشی سے۔ بعض شگاف اس طرح پڑتے ہیں کہ کسی کو علم تک نہیں ہوتا مگر زخم بہت گہرے ہو جاتے ہیں۔ سرسراہ آہٹ بن گئی اور آہٹ لمحے کے ہزاروں حصے میں شور میں ڈھل گئی۔ ہزاروں آوازیں ایک ساتھ چلا چلا کے کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں۔ بے رب بے معنی الفاظ، مگر الفاظ آوازیں اس قدر نوکیلی تھی کہ میرے سر میں دھماکے سے ہونے لگے۔ میں نے بے اختیار دونوں ہاتھوں کانوں پر رکھ کر بھینچ لیے مگر بے سود۔ میں ان آوازوں سے بچنے کو سڑک پر سیدھا سرپٹ بھاگتا چلا گیا۔ آوازیں بھی میرے ساتھ ہمراہ بھاگ رہی تھیں۔ اس سامائے شگاف شور سے بچنے کو میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ آواز کی رفتار میں تیزی آ گئی۔ میں ان آوازوں کو پیچھے چھوڑنے کے چکر میں اپنی پوری قوت بروئے کار لا کر بھاگ رہا تھا اور وہ آوازیں میرے خدا، وہ آوازیں میرے آگے بھاگ رہی تھی، گویا مجھ پر دیوانگی طاری تھی۔ مجھے ہر حال میں ان آوازوں سے، اس شور سے دور جانا تھا، ہر قیمت پر۔ اسی لیے میں بنا کسی سمت کا تعین کیے بھاگ رہا تھا۔ دل پہلو میں پارے کی صورت میں اچھل رہا تھا اور تب یک لخت مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں برابر ایک دائرے میں بھاگ رہا ہوں۔ یہ احساس اس قدر شفاف تھا کہ میرے دل کی گہرائیاں تک ٹھٹر گئیں۔ میں نے لاکھ سمت بدلی مگر یہ خیال مسلسل ذہن و دل میں چبھ رہا تھا کہ میں بدستور ایک دائرے میں چکر کاٹ رہا ہوں۔ یہ خیال ایسا جان لیوا تھا کہ میں پاگل پن کی انتہا کو چھونے لگا۔ شور بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلسل بھاگتے ہوئے میں تھک چکا تھا۔ سردی کے باوجود میرا جسم پسینے میں شرابور تھا۔ دل بار بار دھڑکنے کو چابک رسید کرتا اور دھڑکنیں لمبے بالوں والے منہ زور گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑ جاتی۔ میری سانس سینے میں نہیں سما رہا تھا۔ پھیپھڑوں کی وہ حالت تھی کہ گویا کسی غبارے میں آخری حد تک ہوا بھر دی جائے اور وہ بس پھٹنے ہی والا ہو۔ سماعت شکن شور میرے اعصاب توڑے جا رہا تھا۔ میں مسلسل ایک دائرے میں بھاگ رہا تھا اور تب اچانک مجھے ٹھوکر لگی۔ ٹھوکر تو لگتی ہی ہے اچانک، اگر
کسی کو پہلے سے علم ہو تو وہ ٹھوکر کھائے ہی کیوں۔ میں لڑکھڑا کے پتھریلی زمین پہ گرا اور سانسوں پہ قابو پانے کی کوشش کرنے لگا، اور تب ہی ایک شور ایک دم تھم گیا۔ میرا دل کو کسی نے ہاتھ میں لے لیا، میری وحشی دھڑکنیں ایک دم تھم گئیں۔ سناٹے نے آوازوں کی تھمتے ہی اپنے لمبے لمبے پر پھڑ پھڑایا اور خاموشی کی تبریز بلند چوٹی پہ اپنے پنکھ سمیٹ کے بیٹھ گیا۔ میں خالی ذہن کے عالم میں وہیں لیٹا رہا۔ وقت کے دریا کنارے لگے خزاں رسیدہ درخت سے لمحوں کے زرد پتے ایک ایک کر کے دریا میں گرتے رہے، جنہیں سپوک لہریں اپنے ہمراہ لے جاتی رہیں اور آگے سرکتے جاتے، کبھی نہ آنے کے لیے۔ اور پھر قدموں کی چاپ ابھری، بھاری قدموں کی چاپ۔ سناٹے نے دیکھا اور اپنے لمبے پروں کو پھڑ پھڑایا اور پھر اڑان بھر کے کوچ کر گیا۔ میں آنے والے کو دیکھ گیا، خدا جانے کب رات ہوگی، مجھے علم ہی نہ تھا۔ زائلہ عین میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا قد بے حد لمبا تھا، اس کے بال زمین پہ گھسٹ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں شفافیت چمک رہی تھی اور ہونٹوں پہ زہریلی مسکراہٹ۔ میرا دل ایک دم سکڑا، پھر پوری قوت سے پھیلا خون میری رگوں میں منجمد ہو گیا اور دھڑکن ہراساں ہو کے دل کے فراق سینے میں منہ چھپا گئی۔ زائلہ نے مجھے گھورا اور مجھ پہ جھکی۔ اس نے مجھے کسی چھوٹے سے کھلونے کی طرح اٹھایا اور ایک طرف چل دی۔ میں اس کے ہاتھوں میں بری طرح مچل رہا تھا، مگر میری تمام تر مزاحمت اس کے فولادی گرفت کے آگے بیکار تھی۔ اس نے مجھے اچانک چھوڑ دیا۔ میں کلا بازیاں کھاتا ٹھک سے زمین پہ گرا۔ میں یہ جان پا کہ درد نے مجھے کہاں کہاں سے ٹچ کیا، بس ایک درد ایک بگولا کی طرح میرے پورے وجود میں تڑپنے لگا۔ میں نے بے اختیار لب دانتوں تلے دبا لیے، مگر راہیں باوجود اس کے کہ لبوں کی باڑ پار کر گئیں، اور تب میں نے دیکھا سامنے انگاروں کا فرش بچھا ہے۔ دہکتے بڑے بڑے سرخ انگارے میرے دل پہلو سے نکل کے ایک دم ان انگاروں پہ جا پڑا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور دماغ بری طرح تھر تھرا رہا تھا۔ میں ان انگاروں پہ چل کے دوسری طرف جانا ہے۔ زائلہ نے میرے سر پہ ہتھوڑا مارا، میرا دل یوں لرزنے لگا گویا گردن ارد گرد کی زمین میں دراڑیں پڑ گئی ہوں۔ جاؤ، زائلہ نے حکم دیا۔ نہیں، میرے لبوں پہ لفظ ضرور لڑکھڑائے، تاہم لہجہ حتمی تھا۔ جانا تو تمہیں ہوگا اذہان عمر۔ زائلہ کی آنکھوں سے چنگاریاں چھوٹنے لگیں۔ ہاں، لیکن اسی پل اس کی آنکھوں سے نیل گو روشنی لپکی اور سیدھی میرے دماغ میں گھستی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی مدت ایک سیکنڈ سے بھی اشیر تھی، اس کے باوجود میں سحرزدہ ہو چکا تھا۔ جاؤ اذہان عمر، ان انگاروں پر سے گزر کر دوسری طرف چلے جاؤ۔ میں کسی معمول کی طرح انگاروں کی طرف پلٹا۔ اوہ، وہ انگارے کیسے دہک رہے تھے، جیسے سرخ سرخ پھول ہوں۔ میں نے اپنے پیروں سے جوتوں کی قید سے آزاد کیا اور انگاروں پہ قدم رکھے۔ تپش نے میرے پیر سلگا دیے اور انگارے کھال سے چپٹ گئے۔ میں آگے بڑھنے لگا، میرے قوت ارادی سلب ہو گئی، دماغ ہر قسم کی سوچوں سے خالی اور خیالات سے یکسر عادی ہو گیا۔ میں بس یہ جانتا تھا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ نہ جاننے کی مجھے خواہش تھی۔ انگارے میرے تلووں سے چمٹ کھال کو جلا رہے تھے۔ تپش کسی تند لہر کی مانند میرے پیروں کے تلووں سے ہوتی یکبارگی دماغ تک جا پہنچی۔ بے پناہ جلن تھی، ناقابل بیان اذیت تھی۔ میں ہذیانی انداز میں چلانے لگا، پھر بھی میں آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر میرے لیے چلنا، یہاں تک کہ اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا ناممکن ہو گیا۔ میں لڑکھڑا کے گرا، انگاروں کے بستر پہ ڈھیر ہو گیا۔ جلن بھری اذیت نے مجھے میں بری طرح حلق پھاڑ کر چلا رہا تھا۔ چڑ چڑ کی آواز سے میری تمام کھال جل جل کر سکڑ رہی تھی، جلن ہڈیوں کو بھی پگھلا رہی تھی۔ وہ لمحے مجھ پہ کوڑے بن کے برس رہے تھے، لمحہ بہ لمحہ جل رہا تھا۔ میرے نتنوں سے خود اپنے جلتے گوشت کی ناگوار بو بار بار ٹکرا رہی تھی۔ درد اور جلن کے علاوہ اور کوئی احساس باقی نہ تھا۔
یا اللہ، میرے حلق سے، ذہنی و قلب سے، شعور سے، لاشعور سے طویل اذیتناک چیخ ابھری تھی، اور میں اسی جلن میں، تپش میں تڑپتی کربناک اذیت سے گھلتے گھلتے حواس کھونے لگا۔ میرے ذہن پر گاڑھی سیاہ دھند نے یلغار کر دی اور میں حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اذہان صاحب، یہ رمشال آپ ہی نے بھیجا ہے۔ میری آنکھوں میں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ میں کین چیئر پہ تھا۔ میں نے سب سے پہلے لرزتے ہاتھوں سے اپنے جسم کو چھوا۔ درد کا نشان تک نہیں تھا۔ میں نے پیروں کے تلووں کو دیکھا، جلنے کے آثار ناپید تھے۔ ایک طویل سانس لے کے میں اس لڑکے کی جانب متوجہ ہوا جو چینے کا ڈونگا لیے کھڑا تھا۔ وہ غالباً رمشال کا ملازم تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے ڈونگا اس کے ہاتھ سے لے کے ڈھکن اتارا۔ گجریلے کی سوندھی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتار کے میں نے ڈونگا میز پہ رکھا۔ میرا نام حیات ہے جی۔ میں نے اسے 500 کا نوٹ دیا جو اس نے ہچکچاتے ہوئے تھام لیا۔ اپنی آپی کو شکریہ کہنا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گجریلا کھانے لگا جو کہ بے حد لذیذ تھا۔ اچانک چمچ سے ایک کاغذ ٹکرایا۔ میں نے ایک انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے وہ کاغذ نکال کر دیکھا۔ آپ آج رات کھانا کھانے ادھر آئیں گے؟ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ شام کو میں وہاں پہنچا تو ضیاء انکل اور سعدیہ آنٹی نے پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا۔ حیات کولڈ ڈرنک سرو کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگنے کی اطلاع پر ہم لوگ ڈرائننگ روم میں چلے آئے۔ رمشال نے دھیرے سے سلام کیا۔ رائل بلو اینڈ پنک گرے کلر کے اسٹائلش سوٹ میں، بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ میں اس کا سلام کا جواب دینا ہی بھول گیا۔ کھانا شروع ہوا۔ میں نے سمیر کا ذکر چھیڑا۔ انکل آنٹی افسردہ ہو گئے اور رمشال کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ دیر بعد انکل آنٹی سو گئے تو میں نے رمشال سے پوچھا، تم نے مجھے کوئی بات کرنا تھی؟ ہاں اذان، وہ نویرہ، وہ لرزہ آواز میں بتانے لگی کہ اسے سمیر کے کمرے میں پھر 2-3 بار نویرہ دکھی ہے، لیکن وہ اس کو دیکھتے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ ایک بار تو وہ کسی بچے کی ٹانگ کھا رہی تھی۔ میں نے رمشال کو تسلی دی اور کہا میں کل پھر آ کر انکل سے رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ اس کا خوف کافی حد تک کم ہوا تو میں گھر کے لیے نکلا۔ میں شارٹ کٹ سے واپس آ رہا تھا۔ کھیتوں کے بیچ پگ ڈنڈی پہ چلتا میں اپنی ہی سوچ میں مگن تھا۔ من میں ٹھٹک گیا۔ پانی چھپ چھپ اچھلنے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی نہا رہا ہو۔ اس جگہ سے تھوڑے آگے کھیتوں کو سیراب کرنے والی ندی تھی۔ غالباً اس میں کوئی نہا رہا تھا۔ میں نے موبائل کی ٹارچ روشن کر لی۔ اس میں آگے بڑھا۔ ٹارچ کی روشنی نے نہانے والے کو چھوا اور میں بے ساختہ تھرا اٹھا۔ مجھے گویا کسی نے برف کی سل پہ لا کھڑا کیا تھا اور میں چار کر بھی برف پہ جمے تلوے اٹھا کر چل نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگا کہ اگر میں نے ایسی کوئی کوشش کی بھی تو پیروں کی کھال اکھڑ کے برف سے چپکی رہ جائے گی۔ خاموشی کے بہت سے لمحے سرسرا کر گزرتے رہے۔ وہ بدستور نہا رہا تھا، اور نہانے والا کون تھا بھلا؟ وہ سمیر تھا۔ ہاں بلا شبہ وہ سمیر تھا، وہی سمیر جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا۔ ارے اذہان، تو بہت گرمی تھی یار قبر میں، تم لوگوں نے تو اتنا بھی نہیں کیا کہ ایئر کنڈیشن ہی لگوا دیتے۔ میں نے بولتے ہوئے ہاتھوں کی اوک میں پانی لے کے چہرے پہ چھینٹا مارا۔ میں ٹک ٹک دم و دم کشیدہ کی عملی تصویر بنا کھڑا تھا۔ آجا تو بھی نہا لے۔ میری قوت گویائی سلب ہو چکی تھی۔ اس کا بھیگتا کفن مجھے دہشت کے سمندر میں دھکیل رہا تھا۔ آنا، اس نے ہاتھ میری جانب بڑھایا۔ اس کا ہاتھ حیرت انگیز طور پہ کافی فاصلے کے باوجود مجھ تک پہنچ گیا اور میں زمین میں دفن ہونے والی کیفیت سے ایک دم باہر نکلا۔ مجھ پہ طاری حیرت کا سکتہ ہے۔ دہشت کی شدید ترین ضرب سے ایک چھناکے کی تڑاک سے ٹوٹا۔ خدا جانے خوف تھا یا بے قراری جو سینے سے اچھل کے میرے حلق میں آن پھنسی تھی۔ سرد ہوا کا ایک مضبوط جھونکا میرے سر کے بالوں کو چھوتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ میں یکدم پلٹا اور بھاگ اٹھا۔ میری تمام تر قوت میرے قدموں میں سمٹ آئی تھی۔ میں پگ ڈنڈیوں کو بری طرح رونتا سڑک کنارے جا نکلا۔ ایک درخت کا سہارا لے کے میں نے سانس بحال کی جو بری طرح پھول رہی تھی۔ چاند تاریکیوں پر غالب آ چکا تھا۔ اسی وقت میرے عقب میں سرسراہٹ ہوئی اور میری دھڑکن یک
دم تھم گئی، درخت کے کھردرے تنے پہ جمے میرے ہاتھ پتھر کی طرح ساخت ہو گئے، دل انگلیوں کی پوروں میں دھڑک رہا تھا بلکہ پھڑک رہا تھا۔ ساری ہمت جمع کر کے میں نے گردن موڑی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں تیزی سے چلتا گھر کی جانب بڑھنے لگا، خوف میرے ہم قدم تھا، بار بار پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ ابھرتی، تاہم پلٹ کے دیکھنے پہ ویران سڑک سنسان پڑی تھی۔ گھر تک میری حالت یہی رہی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے، پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔